خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، میرے صحابہ، تم ہر وقت یوسف کے حسن کا تذکرہ کرتے رہتے ہو کہ یوسف بڑا حسین ہے، بڑا محجبی ہے، لیکن میرے صحابہ، میرا حسن، خود نبی پاک اپنا حسن بیان کر رہے ہیں۔ حدیث پاک ہے، نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ، میرا بھائی یوسف جس کی تم ہر وقت بات کرتے رہتے ہو، جس کے حسن کے تذکرے قرآن کر رہا ہے، میرا بھائی یوسف، اخی یوسف سبیحٌ وَأَنَا مَلِیحٌ، میرا بھائی یوسف وہ سبیح ہے، اس کا حسن صباحت والا ہے، اور میرا حسن ملاحت والا ہے۔ صباحت والا اور ملاحت والا۔ صباحت والا حسن کون سا ہوتا ہے؟ چمکارے مارنے والا۔ سبی کا مطلب چمکارے مارنا۔ یہی وجہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام اپنا حسن دکھاتے تو آنکھیں چودیا جاتی تھی، جس طرح سورج کا حسن ہے نا، نور سورج کا ہم دیکھ نہیں سکتے، یہ صباحت والا ہے۔ اور ملاحت والا حسن کون سا ہوتا ہے؟ جو نمکین حسن ہوتا ہے۔ صباحت والا حسن جس پر نظر ٹھہرے نہ، وہ صباحت والا ہے۔ اور ملاحت والا حسن کیا ہے؟ جس سے نظر ہٹے نہ، جس سے نظر ہٹے نہ۔ تو نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ، یوسف کا حسن وہ سبیح تھا اور میرا حسن ملیح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ایک بار مجھے دیکھ لیتا ہے پھر میری چہرے سے نظر ہٹاتا نہیں، وہ میرا ہی ہو کے رہ جاتا ہے، وہ میرا ہی ہو کے رہ جاتا ہے۔ یہ میرے حسن کا کمال ہے۔ اور اگر یقین نہ آئے تو دیکھو ابو بکر کو، دیکھو اس نے دیکھا واپس نہیں گیا، پھر عمر کو دیکھو، عثمان کو دیکھو، علی کو دیکھو، طلحہ کو دیکھو، زبیر کو دیکھو، بلال حبشی کو دیکھو، حبشہ سے چلا ہے، میرا حسن دیکھا ہے، پھر یہیں کا ہو کے رہ گیا ہے۔ ابو ہریرہ یمن سے آتا ہے، اس نے مصطفیٰ کو دیکھتا ہے، پھر وہیں۔ صہیب روم سے آتا ہے، بلال حبشہ سے آتا ہے، اور سلمان ایران سے جاتا ہے۔ اور اس سے آگے بات کروں، جبریل امین حضرت امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ الاتقان کے اندر، جو علوم القرآن کے حوالے سے آپ کی کتاب ہے، کہ جبریل امین حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے 4 مرتبہ، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے 40 مرتبہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے 400 مرتبہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے 15 مرتبہ۔ یہ حضرت امام جلال الدین سیوطی، جو سب سے زیادہ جبریل امین جس کے پاس آئے ہیں، جس رسول کے پاس، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے پاس 400 مرتبہ جبریل امین آئے۔ اور حضرت امام جلال الدین سیوطی یہ ساری بات نقل کر کے آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا کی شان کیسی ہے کہ نہ 4 مرتبہ، نہ 40 مرتبہ، نہ 15 مرتبہ، نہ 400 مرتبہ، جبریل امین 24,000 مرتبہ، کتنا؟ 24,000۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی لکھ رہے ہیں، وہ امام جلال الدین سیوطی جن کو سر کی آنکھوں سے 70 مرتبہ چہرہ والدہا کی زیارت ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں 40 مرتبہ نہیں، 400 مرتبہ نہیں، 24,000 مرتبہ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے۔ جب یہ بات کی جاتی ہے کہتے ہیں جی ہاں جبریل آیا تھا قرآن کی آیات لے کر، اور کیا مقصد ہے جبریل کے آنے کا؟ وہ قرآن کی آیات لے کر آتا تھا، ورنہ جبریل کا یہ مقام تو نہیں کہ وہ حضور کی بارگاہ میں آئے، وہ تو بڑا فرشتوں کا استاد ہے۔ میں کہتا ہوں فرشتوں کا استاد ہے،
لیکن میرے حضور کے در کا دربان ہے۔ 24,000 مرتبہ کہتے جی وہ قرآن کی آیات لے کر آتا رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ قرآن کی آیات کتنی ہیں؟ کتنی؟ 6,666۔ اتنی نہیں ہے، تھوڑی ہیں، ویسے تھوڑی ہیں، زبان پہ یہی بات ہے 6,666۔ لیکن کبھی غور کیا کریں قرآن پر، ساری چیزیں کھول کے دیکھتے، پیسے گنتے رہتے روزانہ، جیب سے نکالے گر کے پھر جیب میں، دوسری جیب سے نکالے پھر گر کر پھر جیب میں، پھر تجوری سے نکالے دیکھ کر تسلی دے کر چوم کر پھر تجوری میں۔ نہ، یہ پیسہ پیار کرنے کے قابل نہیں۔ پیار کرنا ہے تو قرآن سے کرو، پیار کرنا ہے تو صاحب قرآن سے کرو۔ قرآن کو کھولا کرو، کبھی آیات گنا، تھوڑا وقت نکالا کرو اپنے لیے بھی۔ 6,000، چلو مان لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے 6,666 آیات، تھوڑی دیر کے لیے مانتا ہوں آپ کی بات، ورنہ گن کر بتانا مجھے آپ قرآن پاک کی آیات کتنی ہیں؟ 6,666 تھوڑی دیر کے لیے، کوئی بات نہیں، 6,666 مرتبہ۔ اور جبریل کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 24,000 مرتبہ۔ تو باقی جو اس کا آنا جانا بنتا ہے وہ کس لیے آتا رہا ہے؟ چلو ہر بار ایک ہی آیت لے کر آیا ہے۔ اور بات نیچے لاتا ہوں، آپ کہتے ہیں حالانکہ ہر بار ایک آیت نہیں آئی، 10 10 20 20 25 25 50 50 آیات آئی ہے ایک مرتبہ۔ چلو کم از کم ہر بار ایک آیت لاتا رہا ہے، اور اگر ہر بار ایک آیت لاتا رہا تو 6,666 مرتبہ بنتا ہے، اور باقی 24,000 جو باقی بچتا ہے وہ کس لیے آتا رہا ہے؟ وہ ایک ہی بات ہے، بے لقائے یار چین آ جاتا اگر۔ وہ تو بار بار چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کے لیے آتا رہا ہے، بے لقائے یار چین آ جاتا اگر، یوں نہ آتا جبریل بار بار سدرہ چھوڑ کر۔ وہ تو چہرہ والضحیٰ کی زیارت کرنے کے بہانے آتا تھا، اور جبریل کو پھر جب پہلی بار اقرا باسم ربک الذی خلق غار حرا کے اندر اس نے مصطفیٰ کو دیکھا نا، اس کے بعد جبریل جیسی ہستی کو بھی سدرۃ المنتہا پر چین نہ آیا، ہر وقت خواہش رہتی تھی کہ وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں رہے، کیونکہ وہ حسن ملاحت والا حسن تھا۔ اور پھر قرآن کہاں تھا؟ قرآن کہاں تھا؟ بیت العزت پر، لوح محفوظ پر۔ اور پہلی بار جب جبریل کے ساتھ آیا نا قرآن غار حرا کے اندر، اس کے بعد قرآن بھی اپنا گھر بھول گیا۔ ہاں، کیونکہ وہ حسن ہی ایسا ہے نا، مصطفیٰ کا حسن ہی ایسا ہے۔ قرآن بھی اپنا گھر بھول گیا، بیت العزت کو چھوڑ دیا، لوح محفوظ کو چھوڑ دیا۔ انہو نزلہ علی قلبک، وہ آ کر مصطفیٰ کے قلب پر ٹھہر گیا، قلب پر ٹھہر گیا۔ وہ ایسا مصطفیٰ کا حسن ہے۔ قرآن اپنا گھر بھول گیا، جبریل اپنا گھر بھول گیا، ہر وقت یہی خواہش رہتی تھی کہ مصطفیٰ کے حسن کے جلووں کو دیکھتا رہا۔ والضحیٰ، محبوب تیرے چہرے کی قسم، خدا اٹھا رہا ہے نا، تو پھر مخلوق قربان کیوں نہ ہو؟